میرا سوال ہے کیا کوئی مرد یا عورت ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مثلا حالت جنابت میں یا عورتوں مخصوص ایام کے اندر؟ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ کیا نماز کی طرح درود شریف پڑھنے کے لیے بھی باوضو ہونا لازمی ہے؟ کسی کے نزدیک بھی لازمی نہیں ہے، لیکن جذباتی ڈاکٹرائن پبلک میں انہوں نے بیچی ہوئی ہے۔ آپ اگر فقہ کی کتابیں پڑھیں نا، حنفیوں کی بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے ایون جنبی شخص بھی ذکر و درود کر سکتا ہے، لیکن ویسے کہیں گے کہ کرنا گستاخی ہے۔ وہ جس سے ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے نا، انہوں نے تقریر کے دوران پارلیمنٹ میں کہا کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، اور جب سپریم کورٹ میں کیس کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرا ویسے بیان تھا، قانونی بیان تو میرا یہ ہے۔ اس طریقے سے آپ کے اس وقت حالیہ ایک منسٹر صاحب ہیں جو جان اللہ کو دینی ہے، جو بار بار کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے، آگے تقریریں کرتے تھے باہر، اور جب کورٹ میں گئے تو جج نے پوچھا کہ جناب آپ باہر جا کے کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو پروف ہے، یہاں تو آپ نے چلان کے ساتھ بھی ویڈیو پروف نہیں لگایا ہوا، تو کدھر ہے نکالے؟ کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ان کے وکیلوں کو جب جج نے ڈانٹا تو وکیل نے کہا جی سر یہ ہماری قانونی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وزیر کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہم نے اگر کوئی ویڈیو ہوتی تو چلان میں ڈالتے۔ تو لیکن جو وہ بار انہوں نے مقصد اچیو کرنا تھا نا، اپنی پبلک کی مت مارنا، جان اللہ کو دینی ہے، بار بار بول کے ساتھ، اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ایک دیندار بندہ، داڑھی رکھا ہوا بندہ اس طرح کے جھوٹ بولے گا تو پھر کیا بنے گا اس امت کا؟ تو ان کے قانونی بیان اور ہوتے ہیں، اور جو پبلک کو انہوں نے کہانیاں کرانی ہیں اور ہے، یہ بھی وہی ہے پبلک والا بیان ہے، دیکھو نا جی درود شریف بندہ ہوں بغیر وضو دے پڑھے، کنی گستاخی، اللہ معافی دے، کہندا ہے جی بغیر غسل دے بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو ان کے علماء سے جا کے کہیں گے آپ اپنی فقہ کی کتابوں میں بتائیں، تو پھر وہ آپ کو سائڈ پہ جا کے کہیں گے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ ذرا سمجھا کریں نا، میرے زیادہ فقہ انفی کون جاتا ہے، بارے شریعت کھول کے پڑھ لیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ سے جب پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں، جنابت والے چیپٹر میں، کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے چاہے وہ جنوبی حالت میں بھی ہوں، اس کے لیے اور ذکر کا تو کوئی پروٹوکول نہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور سر سب سے گرم وظیفہ کون سا ہے؟ آیت کریمہ۔ تو وہ کہاں پڑا گیا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں سب سے بدبودار جگہ، تعفن کی جگہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اور یہاں آیت کریمہ کا جب وہ کراتے ہیں ختم، سو کالڈ بنایا ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں اگربتی لاؤ با وضو بیٹھو، بڑا گرم وظیفہ جائے۔ اور جتنے وہ گرم وظیفے پڑھنے والے ہیں نا، کسی ایک سے اس کا ترجمہ پوچھ لینا وہ نہیں بتا سکتا، تو پھر کیا پڑھ رہے ہو تم؟ درود شریف ہو، ذکر اذکار ہو، ان کا پروٹوکول وضو غسل نہیں ہے۔ ہاں ہو تو بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن اس کا پروٹوکول نہیں ہے۔ آپ اس کو کسی بھی حالت میں اللہ کے ذکر کو کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نماز، اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ بے غسلہ ہونا یا بغیر وضو کے ہونا یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، یہ انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی نجاست ہے۔ ایک بندہ بغیر وضو کے آپ اسے ناپاک کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بغیر وضو نماز پڑھنا شروع کرے تو ہم کہیں گے تم ناپاک ہو نماز کے لیے۔ فزیکلی ناپاک نہیں ہو، انٹلیکچولی، پروٹوکول کے لیے۔ اس سے آگے بڑھے، ایک بندہ بے غسلہ ہو، ہم اسے ناپاک نہیں کہیں گے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جنبی تھا تو میں باہر نکلا گلی میں، تو نبی علیہ السلام مل گئے، تو آپ میرے ساتھ چہل قدمی کرنا شروع کی، گپ شپ مجھ سے کر رہے تھے، میں جی جی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کھسکا، جا کے غسل کر کے پھر دوبارہ واپس آیا۔ میں وہ کدھر نکل گیا تھا؟ یعنی حضور آگے چلے گئے باتیں کرتے گئے، وہ پیچھے رہے تو وہ چلے گئے، یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے کے تھا۔ آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ جنبی تھا، فرمایا مومن نہیں ناپاک ہوتا۔ مراد یہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی نجاست اتنی ہے کہ جسم کے اوپر جو نجاست لگی، منی وغیرہ، وہ آپ صاف کر لیں، اس کے بعد آپ پاک ہیں۔ ہاں نماز کے لیے پاک نہیں ہے جب تک پورا غسل نہیں اتاریں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے تھے، آپ نے مسجد کے یعنی وہ جو دروازہ کھلتا تھا نا حجرے کا مسجد میں، ادھر سے آپ نے مجھے کہا عائشہ مجھے میرا بستر پکڑا دو، تو کہ یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں۔ آپ فرمایا میں حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن تواڈے مولوی نے تو نہیں کدے پڑھن دینا،
یہاں تو مشہور ہے جو عورت حیض میں ہے تو وہ مطلب روٹیاں بھی نہ پکائے. کس طرح کی چیزیں؟ وہ ساری حکمی نجاستیں ہیں, یہ حقیقی نجاستیں نہیں ہیں. حقیقی نجاست صرف اتنی ہوتی ہے جو لیکوڈ ہے, وہ والا پورشن. یہاں لوگوں کے یہ بھی ہوتا ہے جی اگر میرے پہ غسل فرض ہے میں کسی تولیے کو ہاتھ لگا لوں ناپاک تو نہیں ہو جائے گا, اور نہیں ہوگا. یہ ساری انٹلیکچوئل ایک ذہنی ہے, ٹینجیبل نجاست نہیں ہے. ہاں اگر ہاتھ پہ آپ کے منی لگ گئی یا کوئی اور پیشاب لگ گیا اور وہ گیلا کسی کے ساتھ ٹچ کر گیا, اگر کسی کے ہاتھ پہ پیشاب لگا اور وہ خشک ہو گیا اور اس کے ساتھ کسی خشک چیز کو ہاتھ لگا لیتا ہے, وہ بھی ناپاک نہیں ہوگی کیونکہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی وہ چیز. سمجھ رہی ہے آپ کو؟ لوگ پھر بڑا وہم بھی کرتے ہیں اس طرح کے مسائل میں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ آپ شرعی مسئلوں کو سمجھیں, کوئی پروٹوکول نہیں ہے. آپ نے خود جو مرضی کرنا ہے نا آپ کرتے نا, وہ ظاہر ہے ہمارے ائمہ کرتے بھی تھے. امام مالک کے بارے میں اگر کوئی حدیث سننے آتا تھا وہ غسل کرتے تھے, جا کے خوشبو لگاتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ دین کا حصہ ہے. ان کا اپنا شغف تھا, کریں آپ ضرور کریں, ٹھیک ہے. تو وہ عجیب و غریب قسم کی آپ وہ کہتے ہیں جی وہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے کبھی بھی میں نہیں اپنی زبان سے نکالا. یہ کون سی بزرگی ہے؟ نبی علیہ السلام نے درجنوں دفعہ اپنی زبان سے میں نکالا ہے. وہ کہتے ہیں میں جو ہے شیطان کرتا ہے, تو نبی علیہ السلام جو میں کرتے رہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے میں اولاد آدم کا خطیب ہوں اور میں سید الاولین والآخرین ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں میں بولو گستاخی ہو گئی ہے, اور جب اپنے بارے میں بات کریں گے تو میں سے ہی شروع ہوگی نا, عورتوں کو لفظ ہی نہیں دنیا میں, اور میں ہو گئی ہے. تو نہیں کر کے گال کرنی, وہ تو سیکھی چیز ہے, میں کا سیکھا تو ہے نا جی. تو اس لیے چیزوں کو سمجھا کریں. جذباتی ڈاکٹرائن دے رہے ہوتے ہیں, علمی بات کیا کریں. علمی بات کریں تو دین بہت آسان ہے. جذبات پہ جائیں تو توبہ توبہ. ہمارے گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں, اذان شروع ہوتی ہے, او میرا پڑھائی ہو دوپٹہ پکڑائی, اذان شروع ہوگی, پتہ نہیں کو پتہ کوئی شاید ٹکٹ لگی ہوتے. کئی عورتیں ہیں جو ننگے سر بال کھلی ہوئی حالت میں وضو نہیں کرتی ہیں, اور کئی عورتیں وضو کر کے اگر انہوں نے حجاب ٹال لیا وہ سمجھتی ہیں وضو ہی ٹوٹ گیا. اور کئی مرد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ گیا. یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے. سب کہانی ہے. اس کہانی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ نا جو بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے اس سے ذرا پوچھیں لکھا کدھر ہوا ہے. اگر منہ اڑ دے گا ایسا یہ بھی کچھ سوال کر سکتے ہیں, لکھا کدھر ہوا ہے. اور ذرا سا تو تیز ہوئے گا نا تو کہے گا مجھے پتہ لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو پہنچ رہا ہے. آج کل تو یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ بہت بڑی ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ جو لوگ سوال بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. یار پہلے آپ کو کوئی مطلب گھاس نہیں ڈالتا تھا, اب آ کے اگر نوجوان نسل آپ سے کوئی 4 باتیں پوچھ لیتی ہے تو یہ وہ نسل آپ سے باتیں پوچھ رہی ہے جو آپ کو پے کر رہی ہے. آج تک کسی اسکول یا کالج کے ٹیچر یا پروفیسر نے کہا ہے کہ یار یہ میرا اسٹوڈنٹ آ کے مجھ سے سوال پوچھتا ہے, کیوں؟ وہ کہتا ہے میں تنخواہ لے رہا ہوں. تو مولوی جو تنخواہ لے رہا ہے, خطیب جو تنخواہ لے رہا ہے, فیس باللہ تو نہیں پڑھا رہا, اس سے آپ سوال پوچھتے ہیں, آگوں پہ جاتا ہے ادھر جو سورۃ الاعراف میں 175 نمبر میں ہے, جس کو جب یعنی کنویں سے نکالا جائے تو نکالنے کے بعد 20 ڈول نکالنے پڑتے ہیں, پھر کنواں پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی آج کل ویکسین بھی ختم ہوئی ہے سندھ کے اندر. ہاں اچھا آگے چلو. اصل میں اس میں ضمن تھوڑا سا اور ماس سے ویکسین ادھر جاندی ہے, وہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی. جنوں علماء لڑ جان نا وہ ویکسین اتھو لبدی ہے. جی اچھا, اس میں ضمن یہ بتا دیں کہ جو مخصوص ایام والی عورتیں ہیں وہ کون سے اذکار کریں گی یا کیا فرق کرنا پڑے گا ان کو؟ اذکار وہ سارے سنت اذکار کریں, البتہ جو قرآن کی تلاوت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. محدثین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن کے جو اذکار والی دعائیں ہیں نا, جیسے المعوذات آخری 3 سورتیں یا آیت الکرسی ہے, اس کو ایز اے قرآن کی تلاوت نہیں, ایز اے وظیفہ کوئی پڑھ لے. جیسے اب سبحان اللہ ہے تو یہ قرآن کا حصہ نہیں کیا, الحمدللہ, لیکن جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے. بعض کہتے ہیں کہ یار نہ پڑھیں. پھر ایک درمیان کا گروہ ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے پڑھنی ہے نا تو آپ قل کے لفظ کے بغیر پڑھ لیں, اعوذ برب الفلق آگے پڑھ لیں تاکہ تھوڑا ڈسٹنگوش ہو جائے. حالانکہ ایک لفظ ہٹانے سے مکمل ڈسٹنگوش نہیں ہوگا, لہٰذا اس میں میرا خیال ہے اتنا زیادہ یعنی سختی والا معاملہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ مولا علی کا قول ہے سنن ابی داؤد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. یعنی نبی علیہ السلام حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو اس میں قرآن والا جو پورشن ہے وہ آپ چھوڑ دیں, باقی دعائیں پڑھیں, یہی زیادہ چیز بہتر لگتی ہے. لیکن اگر کوئی آیت الکرسی کو ایز اے دعا پڑھتا ہے یا سورۃ الفاتحہ کو ایز اے دعا پڑھتا ہے, فتویٰ اس پہ کوئی نہیں لگاتا. یعنی اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے, تو اتنا یعنی کوئی حرج والا معاملہ نہیں ہے.